اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی چینل کے معزز ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے فضل کرم سے ہوں گے۔ آج پھر سے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں آپ کے ساتھ 5 بڑی ہی طاقتور دعائیں شیئر کروں گی۔ یہ دعائیں اتنی مبارک دعائیں ہیں، اگر رزق کے لیے پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے تحاشا رزق عطا کرے گا۔ اگر پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد صحت مندی اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھو گے تو آپ کی اولاد اتنی فرما بردار ہو جائے گی کہ لوگ آپ کی اولادوں کی مثالیں دیں گے۔ گھر میں بچیاں بچے جب آپ کے جوان ہو گئے ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، تو آپ ان 5 دعاؤں کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیک اور اچھا رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا۔ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، پریشان ہیں قرض کی وجہ سے، تو آپ ان دعاؤں کو روزانہ پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا کہ آپ کا سارا قرض اتر جائے گا۔ اگر حاجت روا ہے تو آپ اپنی تمام حاجات کا تصور کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند دن آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی ہر جائز حاجت اللہ رب العزت ضرور پوری فرما دے گا۔ معزز ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس حاجت کے لیے بھی پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، میرے اسلامی چینل کو جوائن کر لیں اور اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اب بڑھتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف۔ پیاری بہن بھائیوں، ان 5 دعاؤں کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کار آپ لوگ اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ معزز ناظرین کرام، یہ دعا آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ نماز فجر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے، یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے آپ نے ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنی حاجات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے یا 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقہ کار سے آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھ لینا ہے۔ معزز ناظرین، بسم اللہ ایک ایسی مبارک دعا ہے جب اس کا نزول ہوا تو شیطان روتا چیختا چلاتا ہوا اپنا سر ہاتھ میں ڈالتا ہوا بھاگ گیا۔ بسم اللہ میں اسم اعظم ہے اور اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو پیاری بہن بھائیوں، آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے، یہ آپ کی پہلی دعا ہو گئی۔ ناظرین کرام، جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے وہ ہے دعائے ابراہیمی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، انہوں نے انہی کلمات کو پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے، آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بن گئی، آگ آپ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہ آپ نے دوسری دعا پڑھ لی ہے۔ جو آپ نے اب تیسری دعا پڑھنی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین کرام، یہ اتنی مبارک دعا ہے، اتنی طاقت والی دعا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تو انہوں نے 40 دن تک 3 طرح کے اندھیروں کا سامنا کیا۔ ایک رات کی تاریکی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو آپ نے ان کلمات کو زبان ورد بنایا، لا الہ الا انت سبحانک کنت من الظالمین۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی فریاد سنی، آپ کی دعا قبول و منظور فرمائی اور آپ کو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے آزادی عطا فرمائی۔ تو معزز ناظرین اکرام، آپ نے اس دعا کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ طریقہ کار سے آپ نے 21 مرتبہ اس دعا کو بھی پڑھ لینا ہے۔ اب جو چوتھی کلمات پڑھنے ہیں، چوتھی دعا پڑھنی ہے،
جو بڑی ہی مبارک دعا ہے لا الہ الا اللہ، یہ اتنی مبارک کلمات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلے میں ساتوں زمینوں و آسمانوں اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو اکٹھا کر کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو جس پلے میں لا الہ الا اللہ کلمات ہوں گے وہ پلہ بھاری ہوگا۔ یہ اتنا مبارک اور طاقت والے کلمات ہیں، تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ان کلمات کو بھی کس مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے چوتھی دعا پڑھ لی ہے، جو آپ نے اب پانچویں دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یعنی کہ جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ربانی خزانے میں سے نوازے گا۔ وہ کلمات ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ جب آپ پانچوں دعاؤں کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میرے فلاں مقصد ہے، میرا فلاں حاجت ہے، اے میرے مالک تو اس میں مجھ کو ضرور کامیابی عطا فرما دے۔ معزز ناظرین کرام، جب تک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں مل جاتی، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اس وقت تک جاری رکھیے گا جب تک سمجھیں کہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہو چکی۔ جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے آپ یہ عمل چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ بڑی ہی مبارک اور طاقتور دعا ہے۔ جیسے جیسے آپ ان دعاؤں، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے آپ کو ان کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے اور میرے تمام بہن بھائیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔